دعائے رمضان، دعائے رمضان، دعائے رمضان، رمضان دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے صدائے رمضان، رب کریم کی رحمت کی ہوتی ہے یہ پہچان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے رمضان کے اس بابرکت سفر کا آج چوتھا دن۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں 3 دن اپنی رحمتوں کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج ہم ایک نئے عزم، نئے جذبے اور نئی نیت کے ساتھ حاضر ہیں۔ رمضان کا ہر دن ہمیں اپنے رب کی اور قریب کر رہا ہے۔ ہر سحر ہمیں جگا کر کہتی ہے اے بندے بھی وقت ہے لوٹ آؤ، اور ہر افطار ہمیں یاد دلاتا ہے اللہ اپنے صابر بندوں کے ساتھ۔ رمضان کی ساتھ ہے رحمت کی گھڑی ہے، رمضان کی ساتھ ہے رحمت کی گھڑی ہے، ہر دل میں تیری یاد کی شمع پھر جلی ہے۔ گناہوں کی گرد دھلتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، گناہوں کی گرد دھلتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، قبولیت کی ہوا آج پھر چلی۔ ناظرین اکرام، دعائے رمضان کے اس بابرکت محفل کو ہم مزین کرنے جا رہے ہیں کلام پاک کی خوشبو سے۔ آئیے دلوں کو جھکاتے ہیں، آنکھوں کو نم کرتے ہیں اور سماعتوں کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ تلاوت پاک کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں، تشریف لائیے اور اپنے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر مکہ کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں تخلیق کیا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو پست سے پست کر دیا ہے۔ ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ پھر اس کے بعد اے انسان تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، اب ہم اپنی اس بابرکت محفل کو معطر کرنے جا رہے ہیں ذکر مصطفیٰ سے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی جاتی ہے وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کے بغیر یہ محفل مکمل نہیں ہو سکتی۔ دلوں کو درود سے سجائیے، لبوں کو محبت مصطفیٰ سے مہکائیے۔ وہی چراغ ہدایت ہے، وہی چراغ یقین، وہی چراغ ہدایت، وہی چراغ یقین، انہی کے نام سے روشن ہے دل کا ہر آئین۔ آئیے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصبح بدا طالعتي والليل دجى من
سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم لشریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ بالغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم بات کریں گے قصص الانبیاء۔ صبر کی راہ پہ جو چلتا رہا، صبر کی راہ پہ جو چلتا رہا، طوفانوں میں بھی سنبھلتا رہا۔ نوح کی کشتی نے یہ سکھلا دیا، نوح کی کشتی نے یہ سکھلا دیا، ایمان ہو تو سمندر بھی پلتا رہا۔ ناظرین اکرام، آج کی اس بابرکت نشست میں ہم سیرت سیدنا نوح علیہ السلام سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ کیسے صبر، یقین اور استقامت سے زندگی کے طوفانوں کا سامنا کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے ہی ساتھی کو دعوت دیتے ہیں کہ تشریف لائیں اور ہمیں سیدنا نوح علیہ السلام کی مبارک سیرت کی روشنی میں رمضان کا پیغام سمجھائیں۔ تشریف لائیے جناب، ہم سب آپ کی گفتگو کے منتظر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء، حضرت نوح علیہ السلام، جس کا موضوع ہے صبر اور ایمان کی کشتی۔ پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ صدیوں تک انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نے ان کی ایک نہ مانی اور ہمیشہ ان کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ پھر اللہ نے انہیں ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور ان کی قوم نے اس پر دوبارہ سے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ پھر اچانک سے سیلاب آیا، آسمان سے بارش برسی اور سب کچھ ڈوب گیا، اور صرف وہی لوگ بچے تھے جو اس کشتی پر سوار ہو کر پانی میں اتر گئے تھے، کیونکہ زمین پر کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کائنات کی ہر ایک چیز کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں رکھ لیا تھا اور دنیا کی ایک بار پھر سے بنیاد رکھی۔ کائنات میں موجود ہر ایک جوڑے کی پھر سے نئی شروعات ہوئی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو والد ثانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جاتے جاتے اپنی بیگم اور اپنے بیٹے کو بھی بلایا، لیکن نہ تو ان کے بیٹے نے ان کا ساتھ دیا اور نہ ہی ان کی بیگم نے ان کا ساتھ دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ان دونوں کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ نجات صرف ایمان کے ذریعے ملتی ہے۔ تو آئیے ناظرین، سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کل کے سوالات کے جوابات بتا دیتی ہوں۔ سوال نمبر 1 تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں رکھا گیا؟ جس کا جواب تھا جنت میں۔
سوال نمبر 2 تھا جنت میں کس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ اس کا جواب ہے ابلیس۔ سوال نمبر 3 غلطی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کا جواب ہے توبہ کی۔ اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ سوال نمبر 5 ہے سبق کیا ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ کی رحمت پر یقین۔ تو آئیے اب میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے سوالات بتا دیتی ہوں۔ سوال نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ سوال نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام نے کیا بنایا؟ سوال نمبر 3 کون بھاگ گیا؟ سوال نمبر 4 وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی بیگم اور بیٹے نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا؟ سوال نمبر 5 اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اب ہم چلتے ہیں اپنے 4 سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم بات کریں گے عمل کی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز کی پابندی۔ رمضان رحمتوں مغفرتوں اور نجات کا مہینہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہماری نمازیں درست نہ ہوں تو کیا رمضان مکمل ہو سکتا ہے؟ رمضان ہمیں روزہ سکھاتا ہے مگر نماز ہمیں اللہ کے قریب لاتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر روزہ ہمیں گناہوں سے روک رہا ہے تو نماز ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت دے رہی ہے۔ رمضان میں نماز ضروری کیوں ہے؟ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حفاظت ہوتی ہے اس سے۔ روزہ صرف بھوک پیاس نہیں، اگر نماز نہ ہو تو روزہ کمزور ہو جاتا ہے۔ رمضان میں ہمیں خاص تحفہ ملا ہے تراویح، یہ وہ عبادت ہے جس میں قرآن مکمل سنا جاتا ہے۔ افطار سے پہلے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر کیا ہم مغرب کی نماز فوراً ادا کرتے ہیں؟ آئیے آج سے ہم عہد کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، سحر کے بعد فجر نہ چھوڑیں، تراویح میں مستقل مزاجی رکھیں گے۔ یاد رکھیں اگر رمضان میں بھی نماز کی پابندی نہ آئی تو پھر کب آئے گی؟ سوچئے ہم سارا دن اللہ کے حکم سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن 5 منٹ اللہ کے حضور کھڑے نہیں ہو سکتے۔ رمضان ہمیں جگانے آیا ہے، نماز ہمیں سنوارنے آئی ہے۔ روزہ رکھ کر بھی جو سجدہ نہ کرے، روزہ رکھ کر بھی جو سجدہ نہ کرے وہ بھی بندگی کے راز نہ سمجھے۔ نمازوں سے ہی روشن ہے حیات، یہی ہے مومن کی اصل بات۔ ان الفاظ کے ساتھ ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ رمضان کی یہ ساعتیں پلٹ کر نہیں آتی، رمضان کی یہ ساعتیں پلٹ کر نہیں آتی، یہ لمحات خزانے ہیں سنبھال لیجیے۔ جانے سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھائیے اور اپنے رب سے کہیے یا اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنا بنا کر رکھنا۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعائے رمضان دعا